السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. پچھلی کلاسز کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی بتا دیں، خاص کر کل کی کلاس کے حوالے سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فعل ناقص ریپیٹ کا کیا مطلب ہے؟ فعل ناقص کی تعریف بھی آپ کے پاس یہاں پہ نوٹس میں لکھی ہوئی ہے، اس کی کچھ اگزامپلز بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا جو عمل ہوتا ہے کہ فعل ناقص کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، فعل ناقص کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگی. جب آپ کو ان افعال میں سے کوئی فعل مل جائے، کانا، سارا، لیسا، تو ان کا اسم حالت رفع میں ہوگا، اگر ان کی خبر آئے گی تو وہ حالت نصب میں ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے آیات دیکھی تھی، اس میں آپ نے پہچان لیا تھا کہ یہ فعل ناقص آ رہے ہیں. بس انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ لوگ اگلے سال میں کچھ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ ٹاپک پھر تھوڑا ڈیٹیل میں چلا جائے گا. فی الحال ہمارے پاس یہ ٹاپک زیادہ ڈیٹیل میں ہے نہیں، اس لیے جتنا ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے کور کرنے کے حوالے سے اتنا ہم کور کر رہے ہیں انشاءاللہ. جن چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا ہے وہ چیزیں آپ کو محفوظ رکھنی ہے انشاءاللہ، ان میں زیادہ پختگی رکھنی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ضمناً آ رہی ہیں تاکہ آپ کے اگلے سال جب آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ بالکل نئے نئے نہ لگے. کچھ چیزیں آپ کو ایسی لگے کہ ہاں ہم نے پہلے یہ کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں سنا ہوا ہے اور آپ کا ان سے تعارف ہو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کانا کا کب میننگ تھا اور کب ہونا ہے؟ یہ ٹائم کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا، ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا. اس کا کوئی فکس رول نہیں ہے، فکس رول نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا. سر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سوچ سوچ کر پڑھنا ہوگا. کیا مطلب سب کچھ سوچ سوچ کر پڑھنا ہوگا؟ نہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کم آتے ہیں لیکن کم آتے ہیں، لیکن آن لائن آن سائٹ کلاسز چل رہی ہیں. آپ کا جو سوال تھا وجیہہ، سب جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سوچ سوچ کر پڑھنا ہوگا. آپ ٹائم کے ساتھ جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا. شروع میں سوچنا پڑتا ہے کیونکہ شروع میں نئی چیز ہوتی ہے تو اس کی عادت کرنی پڑتی ہے. جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ محسوس بھی نہیں ہوتا. اگر اب، اور یہ کسی حد تک آپ کے مقصد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ اردو یا عربی یا کوئی اور زبان بھی پڑھتے ہیں تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ان کے قواعد، ان کے رولز نہیں ہوتے کہ اس اصطلاح کو کس کیٹیگری میں لایا جاتا ہے، کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا ٹینس ہے. آپ کو معنی سے زیادہ مطلب ہوتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو بات ٹھیک ہے. ہاں، جہاں پہ قرآن و حدیث میں کہیں پہ استدلال کے لیے یا دلالت کے لیے یا کسی بات کو بیان کرنے کے لیے اس کی گرامر کی ڈیٹیل دی جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ ایک آئیڈیا ہو رہا ہوگا اور یا ہونے لگے گا انشاءاللہ کہ ہاں ایسی بات ہم نے کہیں پڑھی ہوئی ہے. حروف مشبہ بالفعل میں جو تنبیہ ہے اس کا کیا سمجھ نہیں آیا؟ حروف مشبہ بالفعل کی تنبیہ جو ہے اس میں تنبیہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں الجھ مت جائیے گا. انما حرف مشبہ بالفعل کی طرح عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا صرف. آپ اس کا پوچھ رہی ہیں؟ جی، تو اس میں یہ ہے کہ انما کا جو ورڈ ہے اس کو الگ الگ بریک نہیں کریے گا کہ انا الگ ہو اور ما الگ ہو. انما جو ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے شک یا صرف کا. یہ انا اور ما الگ الگ نہیں ہے. اس کورس میں ہم لوگ عربی بولنا سیکھ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کورس کا زیادہ فوکس عربی بولنے پہ نہیں ہے.
اس کورس کا زیادہ فوکس قرآن و حدیث کی عربی سمجھنے پہ ہے. ہاں اگر آپ پریکٹس کریں تو آپ انشاءاللہ بالکل کر سکتے ہیں. خاص کر دوسرے تیسرے سال میں جو کتاب زیادہ فالو ہوگی. ابھی زیادہ جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ بنیادی جو گرامر کے کچھ بنیادی قواعد ہیں ان سے آپ کا کچھ تعارف ہو جائے. دوسرے تیسرے سال میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں تکلم کا آپ کا زیادہ ایکسپوجر رہے گا انشاءاللہ. حروف مشبہ بالفعل کے سینٹنسز میں نمبر 3 میں لعبرتن اسم ہے. یہ تو خبر لگ رہی ہے. یہ خبر کیوں لگ رہی ہے تھوڑا سا بتا دیں. مگر عربی میں زبر زیر پیش سے بڑا فرق ہو جاتا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. تو جی تو آپ کو جب یہ رولز اگر آپ وہ عربی پڑھ رہے ہیں جس میں حرکات و اعراب نہیں لگے ہوئے تو آپ کو جیسے اردو بھی پڑھتے ہیں تو اردو بھی کہاں یعنی چونکہ آپ کی عادت ہو گئی ہے آپ کو ورڈز پتہ ہیں اس وجہ سے آپ بغیر حرکات کے پڑھ لیتے ہیں. تو اسی طرح عربی میں بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ کہ جب آپ کو ورڈز پتہ ہوں گے آپ کو رولز پتہ ہوں گے تو آپ بغیر حرکات و اعراب کے آپ پڑھ رہے ہوں گے. جی آپ کا جو سوال تھا حروف مشبہ بالفعل و کانا و اخواتها اور ان و اخواتها. حروف مشبہ بالفعل ان و اخواتها ہیں اور کانا و اخواتها جو ہے وہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں. ایگزامز میں مڈ ٹرم والا سلیبس بھی انکلوڈڈ ہے. جی بالکل اس سبجیکٹ کے لیے بالکل انکلوڈڈ ہے. سر کلاس کے دوران سمجھ آ جاتی ہے لیکن ریٹین نہیں ہو پاتے سارے رولز. ریویژن میں سمجھ نہیں آتی. جب نوٹ سامنے ہو قواعد کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کیا کریں پریکٹس کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور پریشان نہ ہو. ساری چیزیں ایک ساتھ سمجھ میں نہیں آ جاتی. خاص کر گرامر کے جو رولز ہوتے ہیں وہ صرف رول پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بیٹھ جائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب آپ اگلے سال جائیں گے تو وہاں جو پڑھیں گے وہ تیسرے سال میں بھی آپ کو سب کچھ یاد رہے. کچھ چیزیں تکرارن آتی ہیں بار بار آتی ہیں. آپ تفسیر پڑھیں گے وہاں پہ بھی آئیں گی اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تکرار کے بعد یہ کچھ چیزیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. کچھ رولز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ویسے ہی اتنے شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو یاد بھی نہیں رہتے. لیکن کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر کوئی رول ایسا آتا ہے تو آپ کے پاس کوئی سورس ہو کوئی ریفرنس بک ہو جس میں آپ چیک کر کے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لغت العربیہ میں کتنے ٹاپکس ہو گئے مجھے یاد نہیں. اس کو ہم کسی حد تک ہمارے 1-2 ٹاپکس رہ گئے ان کو فنش کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کتاب کی طرف پلٹ جائیں گے. فائنل ایگزام کے لیے الگ سے رجسٹریشن کروانا ہوگی. اس کے آپ کو میسج آ رہے ہوں گے. جنہوں نے مڈ ٹرم میں رجسٹریشن کرا دی تھی ان کو نہیں کرانی ہوگی لیکن جنہوں نے نہیں کرائی تھی ان کو کرانی پڑے گی. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پہلا حروف شرط اور حروف ندا. حروف شرط شرط یعنی کہ کنڈیشن. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں عربی میں جو کہ کنڈیشن کے معنی میں آتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اگر. ٹھیک ہے تو عربی زبان میں حروف شرط جملے میں شرط لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے کہ لو. لو کا معنی بھی ہوتا ہے اگر. لو کے اور بھی معنی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک معنی ہے اگر. اور اسی طرح ان کا معنی بھی ہوتا ہے اگر. جیسے کہ ایک یہ جو سینٹنس ہے افعلوا ان کنتم من الصادقین. کرو. افعلوا امر ہے فعل امر کرو اگر تم ہو یا تم تھے سچوں میں سے. ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ہو بھی کر سکتے ہیں یا تھے بھی کر سکتے ہیں. یہ بولنے والے کی مراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. افعلوا ان کنتم من الصادقین. تو یہ ان جو ہے یہ شرط کے لیے آ رہا ہے اگر. ٹھیک ہے اگر. اسی طرح لو بھی آتا ہے لو تعلمون ما اعلم. اگر تم کو وہ پتا ہوتا جو میں جانتا ہوں. تو اس طرح لو بھی جو ہے وہ کلمہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات جب یہ شرط آتی ہے تو اس کے بعد فا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ کبھی انشاءاللہ آپ کے پاس جو آگے کچھ ایگزامپل یا پریکٹس آئے گی تو اس میں یہ بات جو ہے تھوڑی زیادہ کلیئر ہوگی. شرط کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی زیادہ رولز ہیں نہیں اس لیے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کلمہ لو اور کلمہ ان جو ہے یہ کنڈیشن کے معنی میں ہوتے ہیں شرط کے معاملے میں. اور جب کوئی شرط کا ذکر کیا جاتا ہے تو عام طور پہ اس کا ایک جواب شرط آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ اگر تم بیٹھ جاؤ تو اب سامنے والا ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ آپ اس شرط کی کوئی جواب یا اس کی جزا بتائیں گے کہ اگر تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں کتاب دوں گا مثلا یا تو میں تم سے بات کروں گا. تو یہ جو جواب ہے تو یہ عام طور پہ ان شرط کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس جواب سے پہلے جو ہے یہ فا لگا دیا جاتا ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا شرط اور جواب شرط. شرط کے لیے یہ دو حروف، اس کے علاوہ بھی حروف استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دو استعمال ہوتے ہیں زیادہ، لو اور ان. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے حروف ندا. ندا کس کو کہتے ہیں؟ جی نور النساء، آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ فا کے اور بھی معنی ہیں، جن میں سے دیر فور کا ایک معنی بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. حروف ندا، ندا کس کو کہتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں پکار کو. ٹھیک ہے، پکار. تو ندا پکار، اگر کسی کو پکارنا ہو، جیسے اگر کسی کو بلائیں ذرا بات سنیں، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں حروف ندا. یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی شخص یا چیز کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ عام لفظ یا کا استعمال ہے. یا جو ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. یا کے معنی یعنی اردو میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اے کر دیتے ہیں، انگلش میں کرتے ہیں تو او کر دیتے ہیں، اس طرح کے ہیں. اس کے رولز سمپل ہیں. وہ رولز کیا ہیں؟ پہلا قاعدہ، اگر بلائے جانے والے شخص، یہ بلائے جانے والا شخص جو ہے، اس کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے منادا. منادا جس کو بلایا جا رہا ہو، اگر وہ شخص جو ہے اس کے لیے مضاف مضاف الیہ کا استعمال ہو تو مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا. کیا رول ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہو اگر اس کا استعمال مضاف مضاف الیہ کی فارم میں آ رہا ہے تو پھر مضاف جو ہے وہ منصوب ہوگا. اور مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوگا؟ مضاف الیہ بارک اللہ فیکم حالت جر میں ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے. تو اگر مضاف مضاف الیہ کو پکارا جا رہا ہو تو پھر مضاف کو ہم منصوب کر دیں گے، جیسے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یعنی ان کو پکارا جا رہا ہے. اسی طرح یا اہل الکتابی، اے کتاب والو. یہاں پہ اہلا اور عبادہ منصوب کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ منصوب ہے؟ کیونکہ یہ منادہ ہیں، ان کو پکارا جا رہا ہے اور منادہ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ کو منادہ یعنی پکارا جا رہا ہو تو چونکہ ان کو منصوب کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کلمہ یا حرف یا کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر صرف آپ کہیں عباد اللہ، عباد اللہ، یعنی عباد پہ اگر نصب پڑھیں تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد ہوگی یا عباد اللہ. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کا نصب ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھی اس یا کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا رول کیا تھا کہ اگر جس کو پکارا جا رہا ہو جو منادہ ہے، اگر وہ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں ہوں گے تو مضاف منصوب ہوگا. دوسرا رول کیا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہو، پکارا جا رہا ہو، یعنی کہ جو منادہ ہو، اگر وہ مضاف مضاف الیہ نہ ہو بلکہ مفرد کلمہ ہو تو پھر وہ آپ کو رفع یعنی ضمہ کے ساتھ دکھے گا، لیکن اس میں تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں تنوین نہیں ہوگی. جیسے کہ یا جبالو، یہ یا جبالن نہیں ہوگا، یا جبالو ہوگا. یا کعبتو، یا سلیمانو. ٹھیک ہے. تو ان کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے یعنی ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس میں سے تنوین ہٹا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ان دونوں میں کیا ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں جو مضاف ہے یا پھر جو مفرد کلمہ ہے یہ ال کے بغیر ہے، اس میں شروع میں ال نہیں آ رہا. جب اگر ال آ جائے گا تو پھر یہ یا کی جگہ پہ اس کو یا ایہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا ایہا مذکر کے لیے اور یا ایتھا مؤنث کے لیے. میں ابھی یہاں پہ رک رہا ہوں، ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ میں ندا کے جو قواعد ہیں ان کو ایک بار واپس بتا دوں گا، ریپیٹ کر دوں گا اور کچھ ایگزامپلز بھی ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تب تک آپ ہو سکے تو اس پیج کو ایک بار واپس پڑھ لیجیے گا. یہ پیج نمبر 63 ہے
آپ نماز بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. پیج 63 کو ذرا سا دہرا لیجیے گا. حروف ندا کو ایک بار واپس دیکھ لیں گے اس کے رول کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. جی, پہلے ہم نے دیکھے تھے حروف شرط دو ہیں ہمارے کورس میں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لو اور ان. جیسے کہ مثلا اگر میں کہوں ان جلست, ف یا ان تجلس ف اخرج. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ان تجلس فاخرج, اگر تم بیٹھو گے تو میں نکل جاؤں گا یا میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال دیکھ لیں. لو اجتہدت نجحت. لو اجتہدت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اجتہدت, اجتہد یجتہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محنت کرنا, کوشش کرنا. لو اجتہدت, اگر تم نے محنت کی ہوتی. نجحت, تو تم کامیاب ہو جاتے. اس کو فنجحت بھی کر سکتے ہیں, نجحت بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اگزامپل کے طور پہ فا مینشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو آپ کو صرف سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ لو اور ان جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر. ٹھیک ہے, جب شرط مینشن کی جاتی ہے تو عام طور پہ اس کا کوئی جواب شرط بھی مینشن کیا جاتا ہے. جیسے شرط کیا ہے کہ اگر تم محنت کرتے تو اس کا جواب کیا ہے کہ تم کامیاب ہو جاتے. اگر تم بیٹھو گے, جواب کیا ہے؟ تو میں چلا جاؤں گا یا میں نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. جی بالکل, یہ بھی ان جو ہے شرطیہ ہے, اور اس کو اس طرح نہیں لکھتے جس طرح آپ نے لکھا ہے ایک ساتھ. اس کو لکھتے ہیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, ان الگ ہوتا ہے, شاء الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ہم دیکھے تھے حروف ندا. ندا کا معنی کیا تھا؟ ندا کا معنی تھا پکار. ہاں, پکار. ندا کا معنی تھا پکار. ٹھیک ہے, اور جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے یا جس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منادا. منادا. ٹھیک ہے جی, منادا جس کو بلایا جا رہا ہو. ندا کے مختلف حروف ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا. یا
ٹھیک ہے. اس کے ہم نے 2 رولز دیکھے تھے. رول کیا ہے کہ اگر منادہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں ہو. ٹھیک ہے, منادہ جو ہے مضاف مضاف الیہ کی فارم میں ہو, تو چونکہ مضاف الیہ کی حالت تو ہم کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے, تو اس کا رول کیا ہے کہ مضاف جو ہے پھر منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر مجھے پکارنا ہو, کس کو پکارنا ہو, عبداللہ کو پکارنا ہو, اگر عبداللہ ہی کو پکارنا ہو تو میں کیا بولوں گا, یا عبداللہ. ٹھیک ہے, یا عبداللہ. ٹھیک ہے, مجھے اہل البیت کو پکارنا ہو, گھر والوں کو پکارنا ہو, تو کیا کہیں گے, یا اہل البیتی. ٹھیک ہے, میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. اگر صرف لکھا ہوا ہو اہل البیتی, تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہاں پہ اصل میں یا جو ہے وہ محذوف ہے. یہاں پہ یا چلیں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ یا جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ ورنہ پھر اہلا منصوب کیوں ہے, تو اہلا منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ یا محذوف ہے, نیت میں ہے, تو آپ اس کو ازیوم کر لیں گے کہ یہاں پہ پکارا جا رہا ہے اہل البیتی کو. دوسرا رول کیا تھا کہ اگر منادہ جو ہے وہ مضاف نہ ہو, منادہ مضاف نہ ہو, اور ایسی صورت میں ہم اس کو مضاف نہ ہونے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مفرد ہو. مفرد معنی کہ مضاف نہ ہو, یا چلیں لکھ دیتے ہیں غیر مضاف ہو. ٹھیک ہے, مضاف نہ ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی ہو, تو وہ بغیر تنوین کے آتا ہے. ٹھیک ہے, مرفوع کی طرح آتا ہے اور بغیر تنوین کے آتا ہے. جیسے کہ اگر مجھے پکارنا ہو طالبن کو, تو میں کیا کہوں گا, یا طالبو. اگر مجھے پکارنا ہو حامدن کو, تو میں کہوں گا یا حامدو. اگر مجھے پکارنا ہو فاطمتو کو, تو میں کہوں گا یا فاطمتو. ٹھیک ہے, اچھا اگر یہ تینوں جو میں نے اگزامپلز دی یہ تھی بغیر ال کے. اگر شروع میں ال آ جائے, منادہ کے شروع میں ال آ جائے, یعنی منادہ جو ہے وہ ال والا ہو, تو پھر کیا ہوگا, جیسے کہ اگر مجھے الطالبو کو پکارنا ہے, تو پھر میں یا الطالبو نہیں کہوں گا, بلکہ کیا کہوں گا, یا ایھا الطالبو. ٹھیک ہے, پھر کیا آئے گا, یا ایھا الطالبو. جیسے کہ قرآن میں کیا آتا ہے, سورہ احزاب کا شروع کس طرح آتا ہے, سورہ احزاب شروع کیسے ہوتی ہے, سورہ تحریم کیسے شروع ہوتی ہے, یا ایھا النبی. ایسے ہی ہے, یا ایھا النبی. تو یہ ایھا کیوں آیا ہوا ہے, یہ النبی پہ جو الف لام لگا ہے اس وجہ سے آ رہا ہے. اور اگر یہ مؤنث کلمہ ہوگا, جیسے النفس, النفس جو ہے یہ مؤنث ہے, ذہن میں رکھیے گا یہ مؤنث ہے, اور اگر آپ کو یاد نہ ہو کہ یہ مؤنث ہے, تو پھر آپ جو جنس والا ٹاپک تھا تذکیر و تانیث والا, وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مؤنث سماعی کی جو لسٹ تھی وہاں پہ مینشنڈ ہوگا, تو پھر لگایا جاتا ہے یا ای, یا ایتوہا. جیسے کہ کہاں پہ آیا ہے, ارجعی الی ربک.
ٹھیک ہے. تو اگر منادا ال کے ساتھ ہو تو مذکر کے لیے یا ایہا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے یا ایتھا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو منادا کے حوالے سے ہم نے کیا دیکھا کہ اگر منادا مضاف ہوگا تو اس کو منصوب رکھیں گے. اگر منادا مضاف نہیں ہوگا اور تنوین کے ساتھ آ رہا تھا پہلے یعنی بغیر ال کے ہے تو اس کی تنوین ختم کر دیں گے اور ضمہ یعنی رفع کی حالت میں پڑھیں گے. اور اگر منادا ال کے ساتھ ہوگا تو اس کو رفع میں ہی پڑھیں گے لیکن یا کی جگہ پہ اب یا ایہا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. بس سمپل. اور مؤنث ہوگا تو یا ایتھا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ آگے ہم پریکٹس کریں گے تو کچھ چیزیں آ جائیں گی. ابھی یہاں پہ چیپٹر میں اس کی ایگزامپلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلاصہ اعراب. خلاصہ اعراب میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو میں ایک سیکنڈ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, خلاصہ اعراب میں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ آپ کو ایک سمری بتا دی ہے کہ جو مختلف اعرابی حالات ہم نے ابھی دیکھی ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اعرابی حالت مرفوع یعنی کہ ایک اسم حالت رفع میں کب ہوگا. پہلا ریزن کیا ہے, جب وہ مبتدا ہو. دوسرا ریزن کیا ہے, یا تو وہ خبر ہو. تیسرا کیا ہے کہ وہ کسی فعل معروف کا فاعل ہو یا پھر کسی فعل مجہول کا نائب الفاعل ہو یا پھر وہ فعل ناقص کا اسم ہو یا پھر وہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو یا پھر وہ منادہ ہو جبکہ وہ مضاف نہ ہو. تو یہ تمام ریزن حالت رفع میں آنے کے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح منصوب میں آنے کے کیا ریزن ہے, یا تو وہ مفعول ہو یا وہ اسم حروف مشبہ بالفعل کی حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہو یا وہ فعل ناقص کی خبر ہو یا پھر وہ منادہ ہو جبکہ وہ مضاف نہ ہو. اور یہاں پہ ایک ریزن جو مسنگ ہے تھوڑا سا, وہ کیا ہے, ہم نے ایک اور ریزن نصب میں آنے کا کیا پڑھا تھا کہ وہ ظرف ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کیوں مینشن نہیں کیا ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظرف بھی ایک طرح کا مفعول ہوتا ہے. یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اصل میں ظرف بھی ایک طرح کا مفعول ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے الگ سے مینشن نہیں کیا, لیکن آپ کو ذہن میں رہے کیونکہ یہ اصطلاح ہم نے اپنی کلاسز میں یوز کی ہیں, اس وجہ سے آپ کے ذہن میں رہے کہ ظرف بھی عام طور پہ منصوب ہوتا ہے. تیسری حالت حالت جر. اس کے دو ریزنز ہیں, ایک یہ کہ کلمہ مضاف الیہ ہو, دوسرا یہ کہ وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام ریزنز ہیں ان اعرابی حالات کے جو کہ الحمدللہ ان نوٹس میں ہم نے کور کر لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارا ایک آخری ٹاپک بچا ہے اسماء مشتقات کا. یہ آج کی کلاس میں تو کور ہم سے نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل ہے اور پھر صرف اسی کی پریکٹس وغیرہ ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا آخری ٹاپک ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کچھ انالیسس کی مشق ہے, وہ انشاءاللہ پھر ہم کچھ عرصے میں دیکھ لیں گے اس کو. تو اگلے ہفتے جو ہم ایک ٹاپک کریں گے وہ ہوگا ہمارے اسماء مشتقات کا. اور تب تک جو ہے ہم آج تو ہم نہیں کر رہے اس ٹاپک کو کیونکہ اس کو شروع کریں گے تو اس کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو تب تک ہم کیا کریں گے, ہم ایک تو پہلے آپ لوگوں کے جو سوال تھا وہ سوال کیا تھا, یا ایھا الطالب کی لٹرل ٹرانسلیشن کیا بنے گی, اے اسٹوڈنٹ, او اسٹوڈنٹ, یا اے طالب, طالب علم جو ہوگا. مجرور والا اسکرین شیئر کر دیں. مجرور آپ کے پاس یہ نوٹس ہیں, نوٹس میں سب لکھا ہوا ہے, میں کیا اسکرین شیئر کروں ابھی. آپ نے نوٹس کھولیں, نوٹس میں یہ سب چیزیں مینشنڈ ہیں. ریویژن کروائیں گے جب ہم اس پہ آئیں گے, جب ہم آیات کا تجزیہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو پھر ہم ریویژن کو بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ. ایگزامز کا آپ لوگوں کو اسکیجول نہیں ملا؟ میرے خیال میں تو مل گیا تھا, مجھے نہیں یاد کب سے ہے لیکن آپ کے گروپ پہ شاید شیئر ہو چکا ہے. یہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر. 1 مارچ سے وہ کہہ رہی ہیں 1 مارچ سے, لیکن آپ کے گروپ پہ ہے, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے 1 مارچ سے ہو.
اور ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو, شاید ہو سکتا ہے مارچ میں ہی ہو, بلکہ شاید ہاں امید ہے کہ مارچ میں ہی ہے. اچھا جی, کسی کو یاد ہے کہ اس کتاب میں, بہت پرانی بات ہو گئی لیکن اس کتاب کو ہم نے کچھ شروع کیا تھا تو ہم کہاں تک پہنچے تھے, کسی کو یاد ہے؟ میرے پاس یہ پیج کھلا ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. با سے ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پڑھیں. این ٹھیک ہے المدرس, مدرس کہاں ہے؟ جی. ہوا فی الفصل, وہ کلاس میں ہے. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, نیو تھوڑا سا سلو, ٹیچر کہاں ہے؟ تھوڑا سلو چلیے گا. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, نیو ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا عند المدیری, وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے. أَيْنَ الطَّالِبُ الْجَدِيدُ, نیو تھوڑا سا اسٹوڈنٹ. سلو. آپ ایک سینٹنس ریڈ کریں, تھوڑا سا پاز دیں, پھر اس کا ٹرانسلیشن کریں, پھر تھوڑا سا پاز دیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس کچھ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوں ان کو لکھنے کا بھی ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے جی. أَيْنَ الطَّالِبُ الْجَدِيدُ, نیو اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذهب إلى المكتبة, وہ گیا لائبریری کی طرف. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة, وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی نکلا مدرسے سے؟ هو المدیر الجدید, وہ نیو ہیڈ ماسٹر ہے. ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل, وہ اچھا ایک منٹ ویٹ کریے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیج 60 تک ہم کر چکے ہیں. ہاں آگے سر 13 سے سر 13 آدھی ہو گئے تھے. اچھا یہ 13 ہو گیا چیپٹر تھا, آدھا چیپٹر آگے. 10 بھی ہو گیا تھا. اچھا تو پھر آپ 13 بتا دیجیے پڑھ رہی ہیں. 13 کا شروع کا, مطلب شروع کا بھی ہو گیا تھا بلکہ. تھوڑا سا ایک سیکنڈ ویٹ کر لیں, جانے دیں. اچھا یہ ہم نے کر لیا تھا. اوکے 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 الحمد للہ. 13 پیج 65, پیج 13 13 سے یہ بھی شروع ہو گیا, کرنا تھا. یہ بھی ہو گیا سر. آگے یہ بھی ہو گیا تھا. یس سر, یہ بھی ہو گیا. یہ آگے سب یہ بھی ہو گیا. گیا. یہ بھی ہو گیا. ہاں صحیح ہے. اقرا وقتب یہ والا, یہ والا یہاں نہیں صحیح ہے. اقرا وقتب جی, ہاں یہ یہاں سے. اوکے اوکے ایک سیکنڈ جی. پیج 72 جو ہے یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. پیچھے کا ہم کر چکے ہیں جی. ہاں یاد آ گیا, یہ انشاءاللہ الحمدللہ کر لیا تھا ہم نے. جی ٹھیک ہے جی. اقرا وقتب پڑھیے اور لکھیے. اچھا تھوڑا سا آپ سلو چلیں گے پلیز, تھوڑا سا سلو چلیے گا. اوکے جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے سر. جی. الطلاب فی الفصل, نیو اسٹوڈنٹ کلاس میں ہیں. نیو اسٹوڈنٹس کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں سر, طلاب اسٹوڈینٹس. اسٹوڈنٹس کلاس میں ہے. کلاس میں ہیں. من ہؤلاء الاولاد, یہ سب لڑکے کون ہیں؟ اہم ابناؤک, کیا وہ سب تمہارے بیٹے ہیں؟ لا ہم ابناء اخی, نہیں وہ سب میرے بھائی کے بیٹے ہیں. صحیح. من ہؤلاء الناس, یہ آدمی کون ہیں؟ ہم یہ آدمی حجاج, نہیں, الناس کا معنی لوگ. وہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من ترکیہ, وہ سب حاجی ہیں ترکی سے. کہیں جلدی تو نہیں ہے نا, آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے نا؟ تھوڑا نو سلو سر. اس طرح پڑھیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں, آپ اسی طرح پڑھیے گا. ٹھیک ہے. این التجار, تاجر یا تجار تاجر کی جمع کہاں پر ہے؟ ذهبوا الى السوق, وہ سب گئے مارکیٹ کی طرف. مارکیٹ کی طرف. ٹھیک ہے سر, ایسا پڑھ. ٹھیک ہے. من ہؤلاء الرجال, یہ 72.
पेज नंबर 72 है. ओके जी. मन हाउलाइर रिजालु, यह सब आदमी कौन हैं? हम ज़ुयूफुन, वो सब गेस्ट हैं. अल फल्लाहूना फिल हुकूली व अबनाउहुम फिल मदरसती, किसान खेतों में हैं और उनके बेटे मदरसे में हैं. आइनत तुल्लाबुल जुदुदु, न्यू स्टूडेंट कहाँ हैं? बादुहुम फिल फस्ली, उनमें कुछ क्लास में हैं. व बादुहुम इंदल मुदीरी, और उनमें कुछ हेडमास्टर के पास हैं. आमामी तुज्जारुन किबारुन, मेरे चचा बड़े ताजिर हैं. बहुत सारे चचा. अच्छा देखें, फिर रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा सा आप स्लो करें. कुछ जो है वो वर्ड्स को साथ साथ तर्जुमा लिख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आप स्लो चलें. हा उलाई इख्वती, ये सब मेरे भाई हैं. आईना अबना उका या अलीयू, ए अली तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? हम फिद दुकानी, वो सब दुकान में हैं. एक सेकंड वेट करिएगा. अत्तुल्लाबुल, नंबर 3 था मन हा उला इन नासु, ये लोग कौन हैं? हम हुज्जाजुम मिन तुर्किया, ये हाजी हैं टर्की से. जी. नंबर 11. अत्तुल्लाबुल किबारु फिल मलअबी वत्तुल्लाबुस सिगारु फिल फस्ली, बड़े स्टूडेंट प्लेग्राउंड में हैं और छोटे स्टूडेंट क्लास में हैं. सही. अच्छा, एक बार 8 का वापस बता दीजिएगा. आमामी तुज्जारुन किबारुन, मेरे बहुत सारे चचा बड़े ताजिर हैं. सही. हाउलाइल फित्यतु इख्वतुन अबूहुम इमामु हाजल मस्जिदी, ये सब नौजवान भाई हैं, उनके पापा इस मस्जिद के इमाम हैं. हाउलाइर रिजालु फल्लाहूना मिन करियती, ये सब आदमी किसान हैं मेरी बस्ती से. करिया का माना होता है बस्ती, करियती मेरी बस्ती, और फल्लाह किसान, फल्लाहून उसकी जमा. एक सेकंड. नंबर 11 में मलअबी, अत्तुल्लाबुल किबारु फिल मलअबी, मलअब का माना होता है प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड. खेल. जी. नंबर आइनत 14. तुल्लाबुल आइनत तुल्लाबुल जुदुदु, न्यू स्टूडेंट्स कहाँ हैं? आ खरजू, क्या वो निकले? नाम यस, खरजू वो सब निकले. व ज़हबू, और गए. इलल मकतबती, लाइब्रेरी की तरफ. अच्छा, ये आईना को क्या कहेंगे? आईना क्या चीज है? हरफ इस्तफहाम, पर नहीं, ये इसमें अस्मा इस्तिफाम. इस्तफहाम, जी. अस्मा और ये इसमें इस्तफहाम. अखरजू में हमजा क्या होगा? हम वो हरफ इस्तफहाम. ये हरफ इस्तिफाम हो जाएगा. ठीक है जी. हा उलाइल अतिब्बाउ मुस्लिमूना, क्या ये सब डॉक्टर से मुसलमान? नाम यस, हम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं. सही. अतिब्बाउ, इसकी जमा क्या डॉक्टर्स की है? जमा. इसकी वाहिद क्या है? तबीबुन की जमा. तबीबुन. तबीबुन की जमा. कौन सी वाली जमा? जमा मुकस्सर. जमा मुकस्सर. बारकल्लाहु फीक. जी. नंबर 16. ली अबना उन सिगारुन, ये मेरे छोटे बेटे ये हैं. नहीं है, बहादुर, ये नहीं है, ये नहीं, नहीं है. मेरे मेरे मेरे. मेरे छोटे बेटे हैं. मेरे छोटे बेटे हैं. बादुहुम फिल मदरसतिल इब्तिदाइयती व बादुहुम फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, प्राइमरी स्कूल में है और कुछ मिडिल स्कूल में है. जज़ाकिल्लाहु खैर. बारकल्लाहु फीक. अच्छा, ली अबनाउन सिगारुन, मेरे कुछ छोटे बेटे हैं या बच्चे हैं. बाज़ुहुम फिल मदरसतिल इब्तिदाइयती, उनमें से जो बाज हैं वो इब्तिदाई मदरसे या इब्तिदाई स्कूल में, जिसको प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं. व बाज़ुहुम फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, और बाज उनमें से मुतवस्सिता वस्त वाले मिडिल स्कूल में है. जज़ाकिल्लाहु खैरन. बारकल्लाहु फीक. जी, आप रीड करें आगे.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ سے پیج نمبر میں نکال رہی ہوں، ذرا پلیز بتائیں گے کون سا پیج نمبر؟ پیج یہ ہماری کتاب میں یہاں پہ 73 مینشنڈ ہے. اچھا جی، اچھا یہ سوال ہے اکتب جمع الکلمات الآتیتی. اکتب کا معنی آپ لکھیں، میرے یہ کیا ہو پاس جائے گا؟ فعل امر. کتب یکتب، انت تکتب، اکتب آپ لکھیں. اس کا میرے پاس مفعول ہو پیج جائے گا نہیں ہے۔ جمع الکلماتی، کلمات کی جمع، الآتیہ مندرجہ سے کلمات کی جمع. کبیر کی جمع کبار کبار کبار. کبار 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 مسلم. کبائر بھی ہو سکتا ہے۔ کبائر جو ہے وہ کبیرتن کی جمع ہوتی ہے. کبیرتن جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو اس کی جمع جی سر، کبائر. اس ویسے کا ہے کبائر بھی استعمال ہو سکتی ہے، کبیرن کی جمع کبائر بھی استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آپ نے بتائی سر کبارن، کبارن آپ نے کبارن، اچھا جی کبارن. اچھا مسلم مسلمون مسلمون رجل رجلن رجلن رجالن رجال ابن 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 کا سر نہیں پتا آلون کے وزن پہ ہوتا ہے. سر، کس کے اس میں تھے؟ افعالن کے وزن پہ. ابناء 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 ضیف ضیوف ضیوف فتن فتن فت فتاء یہ جو لکھا ہوا ہے اچھا جی فتیاتن فتیتن. فتیاتن حاج حجاج صحیح اخ اخوة صحیح صغیر صغار طویل صحیح. طوال غنی صحیح. اغنیاء اغنیاء او اچھا ایک تنوین کے بعد فقیر فقراء فقراء. چلیے بارک اللہ فیکی. اس کے معنی بھی بتا دیں. الحقل اور جمع حقول، اس کا کیا معنی تھا؟ الحقل اس کا مطلب تھا الفلاح فی الحقل. یہ اس کا مطلب تھا فارم، جی یعنی فارم کہ یا کھیت. الناس الناس لوگ، القریہ شہر، الضیف یا گاؤں. گاؤں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا گاؤں. ہے، جی بستی جی، یا گاؤں. القریہ بستی گاؤں. الضیف یعنی مہمان، الشیخ بڑے عمر کے صاحب. صحیح المطعم ریسٹورینٹ. صحیح. المدرسۃ الابتدائیہ یعنی پرائمری اسکول. پرائمری اسکول. جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیکی. اخن کا معنی ہوتا ہے بھائی، اور ضیفن کا معنی ہوتا ہے مہمان. ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ. یہ میں ایک بار تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر پتہ چل جائے. اللہ اکبر. ہم چیپٹر نمبر 13 پہ ہیں. ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 13 ہمارا بیچ میں چل رہا ہے، اور ہمارے پاس ٹوٹل ہے 22 چیپٹرز، 23. لیکن خیر آخر کے تو چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم 13 تک الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. 23 ٹوٹل ہے، تو صرف 10 چیپٹر ہمارے پاس رہتے ہیں جو کہ انشاءاللہ آرام سے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اب اکثر رولز وغیرہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے. تو اس میں ہماری پرانی چیزوں کا ریویژن بھی ہو جائے گا، اور جو کچھ کلمات نئے ہوں گے وہ آپ کو معنی بھی کلیئر ہو جائے گا. اچھا ہوگا کہ اگر آپ کلاس سے پہلے ان چیپٹرز کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں، کم از کم 1-2 پیج ہی اگر ممکن ہو تو. ٹھیک ہے. منڈے ٹیوزڈے کو ہماری کلاس ہوتی ہے، تو اگر کلاس سے پہلے 5 منٹ نکال کے تھوڑا سا ریڈ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. نہیں بھی ہو سکے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. گرامر میں اب ہمارا ایک ہی ٹاپک رہتا ہے، اسماء مشتقات کا، اور اس بک کے ہمارے تقریباً 10 چھوٹے سے چیپٹرز رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس 1 مہینہ ہے، تقریباً 8 سے 10 کلاسز ہوں گی.
امید تو ہے انشاءاللہ، تو اس میں ہم آہستہ آہستہ کر کے ان چیزوں کو کلیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.